آج ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ تیمم کیا چیز ہے اور تیمم میں کیا چیزیں ضروری ہیں۔ دیکھیں، تیمم وضو اور غسل کا نائب ہے۔ اصل میں تو زیادہ تر وضو کا ہی نائب مان کر کے ادا کیا جاتا ہے، لیکن دونوں کے نائب ہیں۔ اگر ضرورت پڑتی ہے تو غسل کے بھی نائب اور قائم مقام کر کے غسل کے قائم مقام کر کے تیمم کر سکتے ہیں، اور پانی نہ ہو یا کوئی ایسی جگہ پر ہم ہو جہاں پر پانی ملنا مشکل ہو تو تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ جتنا بھی اہم ہے، اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو لوگ کافی غلطی اور خطا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد کیا فرماتا ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ خلاصہ کلام اللہ کے ارشاد کا یہ ہے کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اب تیمم کرنے میں کیا چیز ضروری ہے، ہم مختصر سے وقت میں ہم اس کو جان لیتے ہیں۔ تیمم کرنے میں 3 چیزیں فرض ہے۔ اب ہم اس کو 3 چیزیں فرض ہے اس کو ترتیب وار سمجھتے ہیں۔ تیمم کرنے میں پہلی چیز جو فرض ہے وہ ہے نیت کرنا۔ اگر کوئی بندہ نیت ہی نہ کیا ہو تیمم کرنے کا اور تیمم کے اور ارکان ادا کرے تو یاد رکھیں وہ تیمم ہی نہیں ہے، پھر اس سے آپ کو عبادت نہیں ادا کر سکتے۔ پہلی صورت میں آپ کو تیمم کرنے کی نیت کرنی پڑے گی، پھر جا کر کے آپ اگلے مرحلے پہ داخل ہوں گے۔ جب آپ نیت کر لیے تب پھر آپ جو ہے چہرے کا مسح کریں گے۔ اب چہرے کا مسح کیسے کریں گے؟ اب سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اس کی حیت اور اس کا طریقہ کیا ہوگا، کہ چہرے کا مسح کرنا فرض ہے اور پھر لاسٹ میں دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت مسح کرنا فرض ہے۔ یہ 3 چیزیں فرض ہیں۔ آئیے میں آپ کو طریقہ بھی بتاتے چلتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو، کہیں آپ اگر ایسی جگہ پر ہوں اور آپ پر مشکلیں آ پڑی ہوں تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام بڑا آسان دین ہے، عمل کیجئے اور خوش رہیے، اللہ کی خوب عبادت کیجئے۔ دیکھیے کہتے ہیں نیت کر کے آپ تیمم کرنے کی نیت کر لیے، اس کے بعد آپ جو ہے چہرے کے مسح کرنے کے لیے زمین پر یا پاک مٹی پر یا پاک چیز پر جس سے تیمم کرنا جائز ہے وہاں پر آپ دونوں ہاتھوں کو رکھیں، اور رکھنے کے بعد آپ اس دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کے پھیر کر کے پورے چہرے پر مسح کریں۔ لیکن یاد رکھیے گا چہرے کے مسح کرنے میں مثلا میں چشمہ پہنا ہوں تو ظاہر ہے کہ عورت ہوگی تو ناک میں پہنی ہوگی۔ آج کل کے نئے ماڈل زمانے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پہنتے ہیں، تو آپ کو دھیان دینا ہوگا۔ کوئی بھی شے اگر آپ پہن رکھے ہیں تو آپ پہلے اس کو اتاریں اور مسح کریں تو اس طریقے سے مسح کریں کہ پورے چہرے کے جب آپ مسح کریں تو اس وقت کہیں بھی جگہ خالی نہ رہ جائے، ورنہ آپ کا تیمم نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر میں کروں تو میں چشمہ اتار دوں گا، عورت کرے تو ناک میں جو پہنتی ہے پھول یا کلفی کا ہے تو اس کو اتارنا پڑے گا، پھر آپ وہ مسح کرے گی۔ اور اس بات پر تو خوب زور دیں کہ مسح کرنے میں کہیں کوئی جگہ چھوٹ تو نہیں رہی ہے، چھوٹ جائے گی تو پھر آپ کا تیمم ناقص اور پھر آپ اس سے عبادت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ چلیں، دیکھیے کہنیوں کا مسح کرنا ہے۔ اب کہنیوں کے جب مسح کریں گے تو پھر کیسے کریں گے؟ تو آپ جو ہے پھر زمین پر ہاتھ رکھیں گے۔ اب زمین پر ہاتھ رکھیں تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ گرد و غبار لگ جائے، تو اگر زیادہ گرد و غبار لگ گیا تب آپ کیا کریں گے؟ ویسے ہی پورے چہرے پہ یا ہاتھ پہ تو مل نہیں لیں گے کہ پورا گندا کر لیں،
ऐसा भी नहीं है। शरीयत इस पर भी रुख्सत देती है और इस पर भी इजाज़त देती है कि आप उसको झाड़ लें। लेकिन तरीका क्या है, आप ज़मीन पर जैसे दोनों हाथ को रखे हैं, अब उसको उठाइए और दोनों को इस तरह करके झाड़ लें। जब झड़ जाए तो हल्का आहिस्ता झाड़ें और फिर दोनों हाथ को केहनियों समेत खूब अच्छे तरीके से मसा करें। यहाँ भी याद रखिए कि कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए, वरना फिर फर्ज आपका छूटेगा और आपका तयम्मुम नहीं हो सकता। तो आप पूरे तौर पर बढ़िया से करेंगे, वो सही ढंग से जो है मसा करेंगे। अब आपको मैं यहाँ भी बता दूँ, आज के कुछ लोग कैसे करते हैं कि यहाँ पर पहने होते हैं कुछ, और यहाँ पर कुछ जो है अंगूठी पहने हुए हैं। तो आप मसा करेंगे, बताइए कैसे आप मसा आपका सही हो सकता है कि वहाँ तक आप मसा सही नहीं कर पाएंगे। तो आपको खोलना ज़रूरी होगा। इसी तरह अगर औरत कर रही है तो औरत तो चूड़ी पहनती है, लिहाजा चूड़ी को या तो इधर खसकाने का या इधर उधर करके और हिला करके उस पर मसा करे, वरना अगर नई सूरत बन रही है तो फिर उसको खोलना ज़रूरी होगा, इसके बगैर तयम्मुम नहीं हो सकता। तो मेरे भाई, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो तयम्मुम में फ़र्ज है, और इसके बगैर आपका तयम्मुम सही नहीं होगा। और तयम्मुम करने के लिए भी आप याद रखिएगा, आज बड़ा आसान मसला हो गया है कि थोड़ी सी ठंडी लगी तयम्मुम कर लिए, नहीं, बल्कि इंतहाई ज़रूरत जब पड़ती है तब तयम्मुम की जाती है, और नहीं तो इसकी इजाज़त नहीं है। आप देखें कि जैसे अभी ठंडा आ गया तो हल्की हल्की ठंडी अगर महसूस होने लगी तो आप तयम्मुम करने लगे, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको अपनी जान का या अपने आज़ा के तल्फ होने का या कोई बीमारी बढ़ जाने का या बीमारी है लेट से ख़त्म होने का अंदेशा हो, एकदम खौफ हो और यकीन हो जाए, तब आप तयम्मुम कर सकते हैं, वरना फिर जो है ऐसी हालतों में तयम्मुम नहीं कर सकते। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप सही ढंग से तयम्मुम करेंगे और अपने इबादत को अदा करेंगे।